ڈاکٹر صاحب سے میں بہت زیادہ رہنمائی چاہوں گا، وہ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا، بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ اس دفعہ کے ایک انقلابی بجٹ لے کے آئیں گے جس کے اندر جو ہے، کیونکہ امپورٹڈ فائنانس منسٹر لے کے آئے ہیں تو ان کی کوئی کسی قسم کا بخشا کسی کو نہیں جائے گا، بڑے بڑے مافیاز کو، پاور لابیز کو ہاتھ ڈالا جائے گا۔ تو آخر میں جو ہے نظر یہ آیا کہ انہوں نے جو ہے نہ ریٹیلر پہ ہاتھ ڈالا، نہ بگ انڈسٹری پہ ہاتھ ڈالا، لمبا لارا لگا دیا پینشنز کا کہ جی وہ کریں گے، اور پرائیویٹائزیشن سے بھی وہ صرف 30 ارب روپیہ مانگ رہے ہیں۔ میں جو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 4000 مطلب 40% کے قریب جو ہے وہ نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں، 9000 سے 13000 ارب روپے پہ چلے گئے ہیں، اور خرچہ 30% بڑھا دیا ہے۔ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 3.5% گروتھ ریٹ بھی لیں گے۔ تو 40% ٹیکسز لگا کے یہ جو ہے اتنی گروتھ کیسے لے پائیں گے؟ میں یہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اس بجٹ میں پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی سلامتی کو جو سنگین ترین خطرات اور سنگین ترین چیلنجز درپیش تھے ان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے، ان کا کوئی حل تجویز نہیں کیا، بالکل واضح ہے۔ اور یہ دوسری بات بھی بالکل واضح ہے کہ جو ملکی اشرافیہ ہے، جیسے آپ نے خود کہا، اور جو بیرونی اشرافیہ ہے، ان دونوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ایک جو مسلم لیگ نون کا جو منشور تھا اس سے یہ براہ راست متصادم ہے، اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو ایک مرتبہ پھر نفی ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد جو مجھے نظر آیا ہے بجٹ کا، وہ تو صرف یہ تھا کہ ہمیں IMF سے قرضہ مل جائے تاکہ دوسرے عالمی مالیات اداروں سے مل جائے، رول اوور ہو جائے اور وقت گزر جائے۔ اس کے علاوہ معیشت کی بہتری، عوام کی فلاح و بہبودی اس کا مقصد تھا ہی نہیں، بالکل واضح ہے۔ لیکن جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ انہوں نے کم سے کم اس بات کو شاید یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو 24واں پروگرام IMF کا ہمارا ہے، 23 پروگرام میں تباہی آ چکی ہے۔ اب اس میں بعد ایسا لگتا ہے یہ 3 سال کا پروگرام ہوگا یا 4 سال کا، خدا نہ خواستہ ہم 25ویں پروگرام کی طرف جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی خودکشی ہے۔ مگر جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے اس سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی حیران کن تجاویز ہیں جس سے ڈالرائزیشن ہوگا، اور لوٹی ہوئی دولت جن کے پاس ہے، چوری کی دولت ہے، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے، جس پر بات کرنے کی میرے خیال سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس لیے کہ اب یہ کہتے ہیں 45% تک ہم نے ٹیکس لگا دیا اور نان فائلرز کے اوپر بھی کاسٹ بڑھا دی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ معیشت چونکہ ڈاکومنٹ نہیں ہے اور انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے، تو اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے کہ برآمدات میں اضافہ کم رکھا ہے، ترسیلات میں اضافہ زیادہ رکھا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے۔ لیکن جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ جب ہم نے ٹیکس ایمنسٹی دی تھی تو اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ 6% ایک مرتبہ دے دیں اور آپ کا پیسہ معاف، چاہے پیسہ باہر رکھیں۔ اب ان سب کو پھر موقع دیا جا رہا ہے کہ اس پیسے کو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں 9% پر اینم پہ لگا دیں، اور جو 45% ٹیکس لگا رہے ہیں یا 45 آپ اس پہ نان فائلر پہ لگا رہے ہیں، ان کو یہ راستہ دیا گیا ہے کہ آپ یہ نان فائلر والا ٹیکس نہ دیں، 45% بھی نہ دیں، اس پیسے کو ہنڈی حوالے کے ذریعے باہر بھیج دیں، اور ترسیلات کا ہدف ہم نے بڑھا دیا ہے، اس پیسے کو منگا لیں، وہ ٹیکس فری انکم ہو جائے گی۔ نمبر 1 یہ میں نمبر 1 پہ ہی میں صرف یہ بتا دوں کہ آپ بڑے تواتر کے ساتھ یہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ترسیلات بڑھتی ہیں یہ یہی طریقہ کار ہے، یہی سے ہی پیسہ جایا جاتا ہے اور وہاں سے یہ واپس آ جاتا ہے ترسیلات کی فارم میں۔ پہلے TT پتہ نہیں حوالہ ہنڈی کیسے لے جاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے اندر، اسی طریقے کے پرانے طریقے کے اندر ایک نیا طریقہ ڈال دیا گیا باہر بھجوانے کا، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہے، دیکھیے انہوں نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ہمیں دیکھیے 2011 سے میں کمپیئر کر رہا تھا، میرے ملک کی برآمدات بڑھی ہیں $8 ارب حرف میں، اور ریمیٹنسز بڑھی ہیں $20 ارب۔ دنیا میں ہوتا نہیں ہے یہ، تو بالکل جو ہے وہ پانی میں دودھ کے قطرے ڈالنا ہے۔ معیشت تو اس طرح نہیں چلتی ہے۔ اس سال بھی جو اضافہ ہوا ترسیلات میں ہوا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جن کو آپ نے ٹیکس ایمنسٹی دی ہے اور ان سے کہا پیسہ باہر ہی رہنے دیں، اب وہ ان کو موقع ہے کہ جو نیا پاکستان میں 9% پہ لگا دیں،
پر اینم اور 6% ان کو یکمشت ایک دفعے کے لیے دیا تھا، ان کا معاف ہو گیا. وہ ترسیلات منگا لیں، وہ دوسرا راستہ ہے. تو اور تیسرا راستہ یہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جو آپ دبئی سے قرضہ لیں بینکوں سے 5% پر، اس پیسے کو وہاں سے قرضہ لے کے یہاں لے آئیں اور نیا پاکستان میں 9% لگا دیں. تو آپ تو ڈالرائزیشن کی طرف معیشت کو لے جا رہے ہیں. جب آپ ان سے لوگوں پہ یہ ٹیکسز لگائیں گے، معیشت کو دستاویزی نہیں بنائیں گے، 111(4) کو ختم نہیں کریں گے، تو کوئی پاگل ہی ہوگا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالر میں کنورٹ کرا کے ہے. اس لیے کہ سب کو پتا ہے، آج میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، روپے کی قدر گرنے والی اگلے مالی سال میں حکومت کو پتا ہے. تو 9% وہاں منافع مل رہا ہے، روپے کی قدر ملے گی، گرے گی، تو وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ آپ ان کو راستہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک پاکستان کی سلامتی کے خلاف میں سمجھتا ہوں دانستہ ایک کوشش ہے. اس لیے میں نے کہا تھا ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ، آپ ڈالرائزیشن کر رہے ہیں، بچتوں کی شرح کو ڈسکریج کر رہے ہیں، فلائٹ آف کیپٹل کو انکریج کر رہے ہیں، اور جنہوں نے چوری کی بھی ہے ان کو مزید فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ اعداد و شمار چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے ابھی کہا کہ خود انحصاری کی بات کر رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ملکی بچتیں ہیں ہماری وہ 7.5% ہیں اس وقت. صرف کسی زمانے میں یہ پاکستان میں جو ہے نا وہ 17.7% ہوا کرتی تھی. یعنی صرف ملکی بچتوں میں ہم نے جو ہے وہ 10,000 ارب روپے اس سال ہم کم وصول کر رہے ہیں. ہم بچتوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ڈالرائزیشن سے پیسہ باہر جائے گا. پھر ملک کی سرمایہ کاری ہے. ملک کی سرمایہ کاری کسی زمانے میں پاکستان میں جو ہے 19% ہوا کرتی تھی، اب یہ 13% پر آ گئی. تو 10,000 ارب روپے ملکی بچتیں آپ نے کم کی، اور کوئی 12,000 ارب روپے ملکی سرمایہ کاری کم کی. پھر آپ کہتے ہیں ہم خود انحصاری کی طرف جائیں گے. اور ٹیکسوں میں جیسے آپ نے اشارہ کیا، اور وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ 15,000 ارب روپیہ کم وصول کر رہے ہیں. اب یہ جو کچھ اضافہ ہو رہا ہے اس میں آپ یہ نہ بھولیں کہ ہمیں 12% تو یہ افراط زر کہہ رہے ہیں، یہ 12% نہیں ہوگا، یہ اس سے بہت زیادہ ہوگا. میں ریکارڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں 3.5% گروتھ ہوگی، تو 16% تو یہی بڑھنے والا ہے. پلس نئے ٹیکسز آپ نے کوئی 2,000 ارب کے لگا دیے ہیں. تو جو ٹیکس جی ڈی پی کا تناسب انہوں نے 2027 میں رکھا ہے، یہ اس سے کم ہے جو ماضی میں 17-18 ہم 14-15% رہتے تھے. تو جب آپ 14.4% لیا کرتے تھے، جب بھی معیشت بحران کا شکار تھی، آج معیشت توبہ و برباد ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو 11.5% پر کر کے معیشت کو بحال کر لیں گے. تو یہ اعداد و شمار تو بتا رہے ہیں کہ اس کا جو ہے مقصد تو کچھ اور ہی ہے. ہمیں پاکستان کو جکڑنا ہے، پاکستان کی معیشت کو جکڑنا ہے. کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. عوام کو کیا ملے گا، گروتھ ریٹ کا کیا ہوگا، ملازمت کا کیا ہوگا، 26 ملین بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، 10 کروڑ لوگ جو ہے غربت کے لکیر کے نیچے ہیں ان کا کیا ہوگا. صرف یہ ہے کہ قرضہ مل جائے اور بیرونی لوگ خوش ہو جائیں جو تاکہ جن کی مدد سے اقتدار میں آتے ہیں، تاکہ اگلے پروگرام میں جا کے پاکستان کی گردن پھنسا دیں. جناب ڈاکٹر صاحب، اوور آل آپ کوئی فلسفہ ہوتا ہے نا، ایک بجٹ دی جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ ہوتا ہے. آپ کو اس میں سے کیونکہ اتنے زیادہ متضاد قسم کے اس کے آتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ایکسپورٹس کے اوپر جب آپ ٹیکسز اتنے زیادہ لگا دیں گے، اور پہلے ہی ٹیکسٹائل -8% پہ اوپر جو ہے پچھلے سال کے جو اکنامک فگر ہے وہ مائنس میں گئی بھی ہے، اوور آل بھی آپ کی بری حالت تھی. تو یہ اس کے بعد پھر یہ تو آپ کو کیا ان کی اس کا لارجر کیا فلسفی کیا سمجھ آتی ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے کتنا عام نقطہ اٹھا دیا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں برآمدات بڑھانا ان کی حکمت عملی ہے ہی نہیں. کیونکہ برآمدات بڑھے گی تو پاکستان مضبوط ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا. ان کا مقصد جو فیگرز بتا رہی ہیں وہ تو ترسیلات بڑھانا ہے، جعلی ترسیلات. اس لیے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ نے برآمدات پہ تو ٹیکس لگا دیا، لیکن مجھے جب ٹیکس نہیں تھا، میں آپ سے ایک فیگر دینا چاہتا ہوں کہ 2011 میں ہمارا ڈالر 86 روپے کا تھا اور ہماری ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر کی تھی. اب 14 سال کے بعد ڈالر 86 روپے سے 286 پر آ گیا، اور ہماری برآمدات آج بھی جو ہے نا وہ 33 ارب ڈالر کا اپنے ہدف رکھا ہے. تو وہ اس طرف توجہ نہیں ہے. پوری توجہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، کالا دھن رکھنے والوں کو اور جو ہے ٹیکس چوری کرنے والوں کو، قومی دولت لوٹنے والوں کو، ان کا اکاؤنٹ ریگولرائز ہو جائے ترسیلات کے ذریعے، تاکہ جو بے تحاشا امپورٹس کے ذریعے تجارتی خسارہ ہوتا ہے اس کو کم کر کے کیا جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں آگ سے کھیلنا.